اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم۔ حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، والد کا نام عثمان ابن علی، وطنی نسبت الجلابی اور الغزنوی سم الحجویری ہے۔ جلاب اور حجویر ملک افغانستان کے غزنی شہر کے مضافات میں دو بستیاں ہیں۔ آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسبت 8 بستوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: شیخ علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن بن حسین اصغر بن زید بن حضرت حسن بن حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 10ویں صدی عیسوی کے آخر یا 11ویں صدی عیسوی کے ابتدائی اشرے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد جلاب کے اور آپ کی والدہ ماجدہ اجویر کی رہنے والی تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ اجویر تشریف لے گئے، اس لیے آپ اپنے آپ کو جلابی سم الحجویری لکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی قبر آپ کے ماموں تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ واقع ہے۔ آپ کے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قتلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا سلسلہ 9 بستوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے شیخ قتلی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو السعید ابی القی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم اشکانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے مرشد کا سلسلہ جنیدیہ ہے اور آپ کو جنیدیہ ہونے پر فخر ہے۔ آپ کے مرشد شیخ قتلی شیخ ابو الحسن سابقہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو عمرو قزوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ شیخ قتلی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال غزلت و کوشہ نشانی میں گزارے، لہذا مخلوق خدا کے لیے گمنام ہو چکے تھے۔ وہ علم، تفسیر اور حدیث کے جید عالم تھے۔ شیخ قتلی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: دنیا کی زندگی ایک دن کی مانند ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے۔ آپ کا وصال 1027 سن میں دمشق اور بانیار کے درمیان واقع گھاٹی بیت الجن میں ہوا۔ اس وقت آپ کا سر حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زانوں پر تھا۔ خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسائے رہ پیر کامل، کامل آئے رہ رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 1039 سن میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ ان دنوں غزنی میں سلطان محمود غزنوی حکمران تھا اور سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے غزنی پر حملہ کر کے اسے شکست پاش دے دی تھی۔ اس بدنامی کے دور میں غزنی کے مقامی لوگ خصوصاً علماء صالحہ دوسرے علاقوں کو ہجرت کر گئے تھے، جبکہ سلطان محمود کا بیٹا سلطان مسعود بھی لاہور آتے ہوئے جہلم کے کنارے گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اسی افراتفری کے زمانے میں حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 دوستوں حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے قبل شیخ اسماعیل لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں شمع دین روشن کی تھی، مگر جس شخص نے لاہور میں بیٹھ کر پورے برصغیر میں روشنیاں بکھیر دیں وہ بلا شبہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لاہور میں آپ نے ایک بلند ٹیلے پر قیام فرمایا اور اس جگہ پر آپ نے ذاتی خرچ سے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہی آپ نے درس و تدریس اور تبلیغ دین کا کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ زیادہ وقت قرآن و حدیث کی تدریس میں مصروف رہتے تھے اور غیر مسلم رہنمائی کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ جس محبت اور شفقت سے غیر مسلموں سے پیش آتے تھے وہ اس سے بے حد متاثر ہوتے تھے، چنانچہ آپ کی تبلیغ سے بے شمار غیر مسلم اسلام لائے۔
ہزاروں جاہل عالم بن گئے اور فاسق فجور میں مبتلا لاتعداد لوگ کامل انسان بن گئے۔ رائے راجو گورنر لاہور آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوا اور اس نے ساری زندگی آپ کے آستانے پر گزار دی۔ آپ نے اسے شیخ ہند کا لقب دیا۔ آپ کی تبلیغی کوششوں کے اثرات لاہور سے باہر پنجاب اور رفتہ رفتہ پورے برصغیر پر مرتب ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج آپ کا آستانہ پاک ہند کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے، اور برصغیر کے عظیم صوفیاء نے آپ کی مزار سے فیض پایا۔ مثلاً چشتی سلسلہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار مبارک پر چلہ کشی کی ہے۔ آج بھی لاہور کی شناخت داتا کی نگری کے طور پر ہے۔ آپ 1077 سن سے 1102 سن کے درمیان لاہور میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار بھاٹی گیٹ کے قریب واقع ہے۔ آپ کے مزار کی تعمیر سب سے پہلے غزنوی حکمران سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود نے کروائی، اور بعد میں وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و مرمت جاری رہی۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے مزار سے متصل ایک عظیم عالیشان مسجد تعمیر کی ہے، جس میں 50,000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار پر روزانہ ہزاروں افراد حاضری دیتے ہیں، آپ کے فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش ایک بڑے مصنف تھے اور شاعر بھی تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 11 کے قریب ہے، مگر ان کی جو تصنیف سدا بہار ہے وہ کشف المجوب ہے۔ آپ کی کتب کے نام درج ذیل ہیں: کشف المجوب، دیوان شاعر، کتاب فنا بقا، اسرار الخرق الموفات، الرعایا بحقوق اللہ تعالی، منہاج الدین، ایمان، کشف الاسرار، فرق الفرق، نحو القلوب، کتاب البیان، لاحل الایان۔ ان میں سے صرف کشف المجوب اور کشف الاسرار دستیاب ہے۔ آپ کا عرس ہر سال 18، 19، 20 سفر کو نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد